قدم حسین بڑھاتے ہیں سوئے کرب و بلا، قدم سے لپٹی ہوئی کائنات جاتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے۔ صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے۔ بتائے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے، بتائے ماہ محرم یہ کون بی بی ہے، نہ نیند آتی ہے اس کو نہ موت آتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے۔ صدائے فاطمہ زہرا لحد سے آتی ہے، چلو حسین تمہیں کربلا بلاتی ہے۔ بار محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ کما ہوا اہلہ، الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا طبیب قلوبنا و شفیع ذنوبنا سیدنا و سید الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد، والصلاۃ والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین المنتجبین المکرمین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ رحمت اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم ومحبیہم اجمعین، ولعنت اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وظالمیہم من الآن الى قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال الرحمن فی کتاب الفرقان وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من حسین۔ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ مومنین مومنات، خداوند متعال سے دعا ہے بحق محمد وآل محمد، آج کی یہ مجلس تمام مومنین و مومنات جو دنیا بھر میں جہاں بھی دیکھ سن رہے ہیں، خداوند متعال سب کی حوائج شرعیہ کو پورا فرمائے۔ جو بیمار ہیں خدا انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا ہوں، جو تنگ دست ہیں خداوند متعال ان کو رزق حلال نصیب فرمائے،
جو مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں ختم ہوں، جن کے بچے بچیوں کے رشتوں کے مسائل حل ہوں، اور کرونا کا دنیا سے خاتمہ ہو، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے چاہنے والے دنیا بھر میں محفوظ ہوں، عزاداری سید الشہداء انتہائی شایان شان طریقے سے دنیا بھر میں منائی جا سکے، اور آج کی مجلس کے اسپانسر کے گھروں پر خدا رحمتیں اور برکتیں نازل کرے، ان کی اولاد کو نیک اور صالح رکھے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور ہمارے والی و سرپرست امام زمان اجل اللہ تعالی فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل ہو۔ خدا ہمیں اور ہماری اولادوں کو امام کے اعوان و انصار میں قرار دے۔ اپنی ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ مومنین، آج کی یہ مجلس کے جو مجلس روانگی سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، چونکہ آج 8 ذی الحج تھی اور کل 9 ذی الحج روز عرفہ کہ جب سید الشہداء نے مکہ چھوڑا، یقیناً آپ کی تاریخ پر نظر ہے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام 28 رجب المرجب کو آپ نے مدینہ چھوڑا، اور 3 شعبان المعظم کو آپ مکۃ المکرمہ تشریف لائے۔ 28 رجب کو مدینہ چھوڑنے سے لے کر 3 شعبان تک مکہ پہنچنے کے درمیان آپ مسلسل سفر میں رہے، اور 3 شعبان کو جب آپ مکہ پہنچے، 3 شعبان سے لے کر 9 ذی الحج تک آپ مسلسل مکہ المکرمہ میں موجود رہے، اور روز عرفہ کہ جب حاجی حج کے لیے تیار تھے اور حج ہو رہا تھا، آپ کو حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے تبدیل کرنا پڑا، اور آپ نے مکہ چھوڑ دیا کربلائے معلیٰ کے لیے، اور مکہ ہی سے آپ نے اپنے سفیر حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا تھا کہ جو کوفہ آئے، چونکہ کوفہ والوں نے جو خطوط لکھے تھے کہ آقا آپ ہمارے ہاں تشریف لائیے، تو آپ نے اپنے سفیر کو، اپنے چچا زاد بھائی کو حضرت مسلم بن عقیل کو وہاں پر روانہ کیا، اور حضرت مسلم بن عقیل کو روانہ کرنے کے بعد آپ بعد میں 9 ذی الحج کو کربلا کی جانب روانہ ہوئے۔ لہذا کل کا جو دن ہے روز عرفہ ہے، روز عرفہ کی اہمیت کے حوالے سے 2-4 جملے آپ کی خدمت میں عرض کریں اور پھر اپنے موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ روز عرفہ کا ایک تو روزہ مستحب ہے، کل کا روزہ مستحب ہے، آپ سب یقیناً روزہ رکھیں گے، بہت اجر و ثواب کا حامل ہے۔ روز عرفہ کے اعمال ہم نے بھجوا دیے ہیں، اسد شاہ صاحب نے یقیناً گروپس میں بھیج دیے ہوں گے، اور اگر کسی کو نہ ملے ہوں تو PDF فارمیٹ میں وہ ہم سے مجلس کے بعد رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ہم وہ اعمال آپ کی خدمت میں ارسال کر دیں۔ تو کل کا روزہ یقیناً مستحب ہے، اور اس کے بعد دعائے عرفہ کا پڑھنا نماز عصر کے بعد، اس کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور زیارت سید الشہداء کا پڑھنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا حامل ہے۔ چونکہ یہ وہ دن ہے، ایک سائل کو امام علی زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی سے سوال کرتے، ایک سائل کو امام نے دیکھا تو امام نے اسے کہا کہ تو آج بھی بندوں سے مانگ رہا ہے کہ آج تو خدا کی رحمت جوش میں ہے اور خدا ہر ایک کو عطا کر رہا ہے، تو آج بھی روز عرفہ تو انسانوں سے مانگ رہا ہے۔ تو گویا یہ وہ دن ہے کہ جو یقیناً رحمت خدا جوش میں ہوتی ہے، اور خدا سے جو طلب کیا جائے خداوند متعال وہ عطا فرماتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا مانگا جائے کہ ہمیں محبت محمد وآل محمد عطا ہو، اس محبت میں اضافہ ہو، اس عقیدت میں اضافہ ہو۔ سب سے بڑی دعا تو ہماری یہی ہے کہ خداوند متعال ہمیں عزاداران سید الشہداء میں رکھے، زندہ رہیں تو علی بن ابی طالب اور حسین ابن علی کے ساتھ وابستہ رہیں، اور دنیا سے اٹھیں تو اسی حالت میں اٹھیں کہ زبان پر علی علی کا ورد ہو اور زبان پر سید الشہداء کا ذکر ہو۔ یہ ایک چند جملے آپ کی خدمت میں ابتدائی گفتگو میں کچھ عرض کر دیے ہیں تاکہ روز عرفہ کی اہمیت بھی واضح ہو جائے، اور اعمال بھی آپ کی خدمت میں آپ میسج کر سکتے ہیں تاکہ وہ آپ کو اگر نہیں ملے تو ویسے تو وہ بھجوائے جا چکے ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج کی مجلس چونکہ روانگی سید الشہداء کے ساتھ مربوط ہے، لہٰذا ہم یہ چاہیں گے کہ اس سفر کا کچھ تاریخی پس منظر آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ جو سفر آپ کو درپیش ہوا، نواسے پیغمبر جس سفر میں روانہ ہوئے، مدینہ چھوڑا، اس کا پس منظر کیا تھا، کیوں چھڑایا گیا مدینہ؟ چونکہ ظاہر ہے ہر انسان اپنے وطن سے بہت محبت کرتا ہے، اپنے وطن سے بہت لگاؤ ہوتا ہے، اور پھر وہ وطن کے جہاں پر آپ کے اجداد دفن ہوں، جہاں پر والدہ کی قبر ہو، جہاں پر نانا کا مزار ہو، جہاں پر بھائی کی قبر ہو، تو یقیناً وہ جگہ، اور نانا سے تو اتنی محبت، میں نے حدیث مبارک جو آپ کی خدمت میں
تلاوت کی ہے. حضور یہ فرماتے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین. کتنی عظمت کی بات ہے. آج بدقسمتی یہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی بعض افراد ایسے ہیں کہ جنہیں مقام حسین ابن علی کا تعارف نہیں ہے، جنہیں آج بھی عظمت سید الشہداء کا پتہ نہیں ہے، جو آج بھی حسین ابن علی کا تعارف اس طریقے سے نہیں کر پائے کہ جیسے ہونا چاہیے تھا. چاہیے تو یہ تھا کہ آج پوری دنیا حسینی ہوتی. چاہیے تو یہ تھا کہ کائنات کا، جیسے کائنات کا تو ذرہ ذرہ عزادار ہے، کائنات میں تو ملائکہ ہیں، جن ہیں، مخلوقات ہیں، شجر حجر ہیں، یہ سب نواسے پیغمبر کے غم میں غمگین ہوتے ہیں. لیکن یہ اشرف المخلوقات، یہ حضرت انسان، کچھ ایسے انسان جو آج بھی کرۂ ارض پر موجود ہیں کہ جو اس خانوادے عصمت و طہارت کہ جس کا خدا نے تعارف کرایا، اور کل کی مجلس میں اس پر کافی مفصل ہم نے گفتگو کی ہے، اس کو چھوڑ کر کچھ ایسے لوگوں کی جانب لوگ مائل ہو گئے ہیں کہ جن کا خود اسلام مشکوک ہے. ان کا ایمان تو دور کی بات ہے، خود ان کا اسلام ہی مشکوک ہے. اور یہ خانوادہ ہے کہ جن کے بارے میں خود حضور یہ فرما رہے ہیں کہ حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اگر یہ ایک حدیث ہی انسان کو سمجھ آ جائے تو میں یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پورے کا پورا دین اس حدیث میں موجود ہے. جیسے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے کہا تھا نا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین. اللہ اکبر. حسین شاہ بھی ہیں، حسین بادشاہ بھی ہیں. دنیا میں بھی سید الشہداء کی حکومت ہے، دنیا میں بھی حسین کا راج ہے، اور آخرت میں بھی جوانان جنت کے سردار یہی ہیں. تو خواجہ نے کیا خوب جملہ ارشاد فرمایا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین. کتنی بڑی بات ہے کہ دین حسین ہے. تم کیا سمجھے ہو کہ دین کیا ہے؟ تمہارے نزدیک دین کا تصور کیا ہے؟ تم دین کو کیا سمجھتے ہو؟ خواجہ فرماتے ہیں کہ دین است حسین. ساری دنیا دین پر چل کر دیندار تو بن سکتی ہے. دین کیا ہے؟ خواجہ کہتے ہیں کہ دین است حسین. حسین تو اصل میں دین ہے. وہ دین پناہ است حسین. اور جب دین کو بھی خطرہ محسوس ہوا تو دین نے جس جگہ پر پناہ لی وہ حسین ابن علی کی ذات ہے. سرداد نداد دست در دست یزید. اللہ اکبر. یہ ہے عظمت حسین. ہر کسی کو جان پیاری ہے، ہر کسی کو زندگی سے پیار ہے، لیکن جب بات دین کی آتی ہے، جب بات نظریے کی آتی ہے، جب بات عقیدے کی آتی ہے تو پھر جان کو پیارا نہیں کیا جاتا، پھر زندگی سے محبت نہیں ہوتی، پھر مقصد کو سامنے رکھا جاتا ہے، پھر ہدف کو سامنے رکھا جاتا ہے. تو خواجہ کیا کہتے ہیں کہ سرداد سر تو دے دیا، سرداد نداد دست در دست یزید. بیعت نہیں کی یزید کی. حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. لا الہ کی اگر بنیاد ہے کوئی تو وہ حسین ابن علی ہے. آج تو دنیا کلمہ پڑھ کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر اسلام پر بہت احسان کرتے ہیں نا کہ ہم تو مسلمان ہیں، کلمہ گویانے پیغمبر ہیں، ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں. بڑا احسان کرتی ہے دنیا. لیکن یہ کلمے کی بنیاد کیا ہے؟ بنا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ کلمے کی اساس کیا ہے؟ اس کو خواجہ کہتے ہیں کہ حقا کے بنا لا الہ است حسین. تو اگر یہ حدیث کی جو آپ کی خدمت میں پیغمبر اکرم کا یہ ارشاد فرمان ذیشان آپ کی خدمت میں جو پیش کیا ہے کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حسین، اور میں حسین سے ہوں. گو کہ یہ حدیث بچے بچے کو یاد ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ایک ایسا سمندر ہے معانی کا، مفاہیم کا، مطالب کا. اس میں گہرائی اتنی زیادہ ہے، عمق اس میں اتنا ہے کہ پورے کا پورا دین اسی حدیث سے سمجھ آ سکتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے تعارف کے لیے دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک اس کا حسب ہوتا ہے اور ایک انسان کا نسب ہوتا ہے. کچھ فضیلتیں حسبی ہوتی ہیں، کچھ فضیلتیں نسبی ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جس کا نسب بلند ہو وہ حسبی حوالے سے بھی کمال پر ہو، بلندی پر ہو، اور جو حسبی حوالے سے فضائل و کمالات اپنے اندر رکھتا ہو ضروری نہیں ہے کہ اس کا نسب بھی بلند ہو. اور تاریخ بھری پڑی ایسے واقعات سے، ایسی شخصیات سے. نسب بلند ہے، حسب بلند نہیں، حسب بلند ہے، نسب بلند نہیں. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے کہ نسب وہ ہے کہ جو آپ کا خاندانی پس منظر ہے، باپ کون تھا، دادا کون تھا، ایک شجرہ ہے
آپ کا ایک تعلق ہے، ایک رشتہ ہے آپ کا، یہ آپ کا نسب ہے، آپ اس کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ یہ آپ کا نسبی کمال ہے کہ آپ کس خاندان میں پیدا ہوئے، کس گھر میں آپ نے آنکھیں کھولی، کس ماحول میں آپ نے پرورش پائی اور وہ خاندان کیسا تھا، یہ آپ کا نسب ہے۔ اور ایک تعلق ہے وہ کہ جو انسان کا حسبی مقام ہے، حسبی کمال ہے انسان کا، اس میں خاندان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ یہاں پر انسان کا اپنا کردار ہے، اس کی محنت کیا ہے، اس نے اپنی شخصیت کو نکھارا کیسے ہے، اس نے اپنی شخصیت کو مزین کیسے کیا ہے، اس نے اپنے آپ کو بنایا کیسے ہے، سنوارا کیسے ہے، یہ اس کا حسب ہے۔ بعض اوقات یہ ہو سکتا ہے کہ انسان کا نسب تو بہت بلند ہو لیکن اس کا حسب بالکل پست ہو، نیچے ہو، گھٹیا ہو، اور ایسی مثالیں دنیا میں موجود ہیں۔ سب سے پہلے دیکھ لیجیے حضرت آدم ابو البشر، سب سے پہلا انسان کہ جو اللہ نے بنایا، سب سے پہلا آدمی جو اللہ نے بنایا وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں۔ اللہ نے جو دو بیٹے دیے، ایک قابیل، دوسرے کا نام حابیل، دونوں کا نسب بہت بلند ہے۔ کیسے؟ نبی کے بیٹے ہیں، نبی زادے ہیں، معصوم کے بیٹے ہیں، اللہ کے نمائندے کے بیٹے ہیں، اللہ کے خلیفہ کے بیٹے ہیں، نسب بہت بلند ہے۔ لیکن جب آپ بات حسب پہ آتی ہے تو قابیل ایک ایسا گناہ کر بیٹھتا ہے، ایک ایسے گناہ کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے کہ حسبی طور پر گر جاتا ہے۔ نسب تو بہت بلند ہے، نبی کا بیٹا، لیکن حسب اتنا گر گیا چونکہ قاتل بن گیا، بھائی کو قتل کر دیا، حابیل کو قتل کر دیا، اب قاتل بن گیا، اب اس کا نسب اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا چونکہ اس کا حسب گر گیا ہے۔ حسبی طور پر وہ تباہ و برباد ہو گیا ہے، پستی میں چلا گیا ہے، ذلت میں چلا گیا ہے، گھاٹے میں چلا گیا۔ حضرت نوح کو دیکھ لیجئے، نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، سب سے پہلی شریعت حضرت نوح سے ہی شروع ہوئی، بہت بڑا مقام ہے، لیکن بیٹا نسبی حوالے سے تو بہت عزت کا مالک ہے، نبی کا بیٹا ہے، نوح کا بیٹا ہے، صاحب شریعت نبی کا بیٹا ہے کنعان، لیکن حسب میں اتنا گر گیا، کردار میں اتنا گر گیا، اپنی شخصیت میں اتنا گر گیا، اپنی ذات میں اتنا گر گیا کہ جب نبی نے کہا کہ آؤ سوار ہو جاؤ تو اس نے انکار کر دیا کہ میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اور دلیل جو دی اس نے، جب حضرت نوح نے کہا تھا کہ یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے آؤ ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ، تو کنعان نے سوار ہونے سے انکار کیا تھا، اور دلیل یہ دی تھی کہ میں تو جب یہ سمندر کا پانی آئے گا اور طوفان آئے گا اور سیلاب آئے گا تو میں اپنے آپ کو، آپ تو کشتی میں جا کر اپنے آپ کو بچا رہے ہو، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور بچ جاؤں گا۔ اپنے باپ کو، نبی کو جو دلیل دی، چونکہ نسب تو بلند ہے، نبی کا بیٹا ہے، لیکن حسب میں اطاعت نہیں کر رہا باپ کی، نبی کی، باپ بھی ہے نبی بھی ہے۔ دلیل میں یہ کہتا ہے کنعان اپنے باپ حضرت نوح کو کہ میں تو اس پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے بچا دے گا۔ گویا یہ ایک بات بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ کچھ وہ ہیں کہ جو نبی کی مخالفت کر کے یہ کہتے ہیں کہ ہم پہاڑ پر چلے جائیں گے، نبی نے کہا کہ ہمارے ساتھ آؤ، یا بنی ارکب معنا، آؤ میرے ساتھ سوار ہو جاؤ، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ۔ بیٹے نے بات نہ مانی، نسب بلند لیکن حسب گر گیا، نبی کا نافرمان، اور کہتا کیا ہے کہ پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا۔ اب یہ پتہ نہیں نافرمانوں کو پہاڑ سے کیوں اتنی محبت ہوتی ہے، کچھ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں نبی کی نافرمانی کر کے، اور کچھ پہاڑ کو چھوڑ دیتے ہیں نبی کی نافرمانی کر کے۔ کچھ کو نبی کہتا ہے کہ میرے ساتھ آؤ، پہاڑ پہ نہ چڑھو، اور کچھ کو نبی کہتے ہیں کہ پہاڑ پر ہی رکے رہنا، اس کو چھوڑنا نہیں، یہ چڑھ جاتا ہے جسے منع کرتے ہیں، اور کچھ وہ جنہیں کہا جاتا ہے کہ اس مقام کو چھوڑنا نہیں، وہ چھوڑ دیتے۔ تو گویا حسب گر گیا، نسب نوح کے بیٹے کا بھی بہت بلند ہے۔ تو یہ ممکن ہے کہ انسان کا نسب تو بہت عظیم ہو، بلند ہو، لیکن نسبی طور پر بلند ہونے کے باوجود حسبی مقام ختم ہو جائے، گر جائے۔ اب اس کے برعکس دیکھیے، کتنے ایسے ہیں کہ جن کا نسب تو ظاہری طور پر دیکھیے تو بہت کم تر ہے، بہت پست ہے، لیکن ان کا حسب اتنا بلند ہو گیا،
یہ وہ ہیں نبی کے بیٹے کہ جن کا نسب بلند ہے، بہت فخر کرتے ہیں نبی کے بیٹے ہم، لیکن حسبی طور پر انتہائی پست۔ کچھ وہ ہیں کہ جن کا نسب انتہائی پست ہے لیکن حسب اتنا بلند ہے۔ حضرت بلال دیکھ لیجیے، حبشہ کے ہیں، حبشہ کے رہنے والے ہیں، ظاہری طور پر عرب میں ان کی تعظیم و تکریم نہیں ہے، خاندانی پس منظر کے حساب سے عزت نہیں کی جاتی، لیکن حسب اتنا بلند ہے، کردار اتنا بلند کیا، شخصیت کو اتنا بلند کیا، اپنے کردار کی تعمیر ایسے کی کہ سب کو اعتراف کرنا پڑا کہ جس کا حضور ان الفاظ میں ذکر کریں اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا۔ سلمان فارسی کو دیکھ لیں، نسب کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، جہاں سے آئے خاندانی پس منظر کو اتنا رچ نہیں ہے، لیکن حسبی اعتبار سے اپنی ذات کو اس طرح سے استوار کیا، اپنی کردار سازی ایسے کی کہ رحمت للعالمین نے یہ کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہم اہل بیت میں سے، نسب پست حسب بلند۔ تو دونوں چیزیں ہوتی ہیں، نسب کے خاندان کے ساتھ تعلق، حسب انسان کی اپنی۔ اب آپ کو حدیث یہ سمجھ آئے گی جو حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ حسین و منی، کہ نسبی اعتبار سے حسین مجھ سے ہے، کیونکہ ہر نواسا نانا میں سے ہوتا ہے، نانے کی اولاد ہوتا ہے، اور یہ تو مباہلہ کے بعد ہیں ہی فرزندان پیغمبر، یہ تو ہیں ہی پیغمبر کے فرزند، ابن رسول اللہ کہہ کر بلایا گیا اسی وجہ سے۔ تو نسبی جو تعلق ہے وہ عظیم ہے، بلند ہے سید الشہداء کا، اس وجہ سے کہ رحمت للعالمین کی نسل میں ہے، خاتون قیامت کے فرزند ارجمند ہیں، نانا وہ ہے کہ جو رحمت للعالمین ہے، نسب اتنا بلند ہے۔ لیکن حسبی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو حضور کی حدیث کا دوسرا حصہ سمجھاتا ہے، فرمایا حسین و منی، کہ نسبی اعتبار سے حسین مجھ سے ہے، میں نانا، حسین میرا نواسا ہے، حسین مجھ سے ہے۔ اب اگلا حصہ حسب سمجھایا حسین ابن علی کا، اور یہ کہا کہ وَأَنَا مِنْ حسین۔ اب یہ بہت سے لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نواسا نانے سے ہوتا ہے، یہ سب جانتے ہیں، اب نانا نواسے سے کیسے ہوتا ہے؟ حضور کی یہ حدیث کہ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، یہ بات کون سمجھائے، یہ کیسے سمجھ آئے؟ تو حضور نے کہا کہ حسین کا نسب یہ ہے کہ حسین مجھ سے ہے، اور حسین کا حسب یہ ہے، حسین کا کردار یہ ہے، حسین کی شخصیت یہ ہے، حسین کی قربانی وہ ہے، حسین کا کارنامہ وہ ہے کہ وَأَنَا مِنْ حسین، کہ میں تا قیام قیامت حسین ابن علی سے۔ تو جو فرما رہے ہیں، تو یہ وہ برگزیدہ شخصیت ہے کہ نسب دیکھیں تو اتنا بلند کہ خود حضور کا قول ہے کہ جو نسب حسین کا ہے وہ نسب میرا بھی نہیں ہے۔ حسین کو جو نانا ملے میرے ایسے نانا نہیں، حسین کو جو نانی ملی ملکۃ العرب میری ایسی نانی نہیں، حسین کو جو بابا ملے سید الاوصیاء امیر المؤمنین میرے ایسے بابا نہیں، حسین کو جو ماں ملی سیدۃ النساء العالمین مجھے ایسی ماں نہیں ملی، حسین کو جو بھائی ملا سید شباب اہل الجنہ میرا وہ بھائی نہیں ہے، حسین کو جو بہنیں ملی، گویا نسب اتنا بلند ہے اور حسب اتنا بلند کہ حضور یہ کہہ رہے ہیں کہ اب قیامت تک کے لیے میں حسین سے ہوں، میرا نام حسین سے ہے، میرا کلمہ حسین سے ہے، میری شریعت حسین سے ہے، اللہ کا دین حسین سے ہے، انسانیت حسین سے ہے، شرم و حیا حسین سے ہے، عزت و غیرت حسین سے ہے۔ اب قیامت تک کے لیے اسلام کے دامن میں بس اس کے سوا کیا ہے؟ اللہ اکبر، ایک ضرب ید اللہ، ایک سجدہ شبیری، ایک سجدے نے گویا دین پر وہ مہر ثبت کر دی، اب دین کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اب قیامت تک کے لیے اس دین کو ایسا محفوظ کر دیا۔ حضور نے تو 1400 سال پہلے کہہ دیا تھا نا کہ وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں، میرا نام حسین سے ہے، میرا پیغام حسین سے ہے، میرا مشن حسین سے، اور صرف آقا کریم کا مشن حسین سے نہیں،
اللہ اکبر. 1,24,000 انبیاء کی پوری محنت کا نچوڑ کربلا میں نظر آتا ہے. یہ صرف یہ نہ سمجھے کہ حضور نے یہ کہا کہ وَأَنَا مِنْ حسین، صرف میں حسین سے ہوں. نہیں، آدم بھی حسین سے ہیں، شیس بھی حسین سے ہیں، ابراہیم بھی حسین سے ہیں، حضرت نوح بھی حسین سے ہیں، موسیٰ و عیسیٰ بھی حسین سے ہیں. حضور نے تو کہا وَأَنَا مِنْ حسین. آپ جو زیارت پڑھتے ہیں زیارت وارثہ، کیا جملے ہیں؟ السلام علیکم یا وارثہ آدم صفوت اللہ، اے آدم کے وارث، آدم کے مشن کو بچانے والے، آدم جو پیغام لے کر آئے تھے اس پیغام کو بچانے والے. چونکہ دین تو ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اسلام ہی ہے. آدم بھی یہی اسلام لے کر آئے تھے. 1,24,000 انبیاء وہی اسلام لے کر آئے تھے. تو آدم کے بھی وارث نواسے پیغمبر. السلام علیکم یا وارثہ نوح نبی اللہ، اے نوح کے بھی وارث. گویا آدم بھی حسین سے، حضرت نوح بھی حسین سے. السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، خلیل خدا، حضرت ابراہیم بھی حسین سے، چونکہ یہ حضرت ابراہیم کے بھی وارث. اور حضرت ابراہیم کی قربانی کے جو خدا نے کہا تھا نا وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تم نے خواب صحیح کر دکھایا، سچا کر دکھایا. لیکن اس قربانی کو ہم ایک بڑی قربانی سے بدل رہے ہیں. تمہارا بھی ایک وارث آئے گا جو تمہارے نامکمل مشن کو مکمل کرے گا، پائے تکمیل تک پہنچائے گا. کیا کہتے ہیں آپ؟ السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ. حضرت موسیٰ کے وارث بھی سید الشہداء. حضرت موسیٰ نے جو زحمتیں برداشت کی، جو فرعون کا مقابلہ کیا، حضرت موسیٰ کا پیغام بھی ختم ہو جاتا اگر کربلا نہ ہوتی. اگر کربلا نہ ہوتی 1,24,000 انبیاء کی زحمتیں، محنتیں، مشقتیں سب رائے گاں جاتی. اسی لیے تو آپ کہتے ہیں السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ. حضرت عیسیٰ کی محنتیں بھی نواسے پیغمبر کی محنتوں کے ساتھ آج باقی ہیں. اگر نواسے پیغمبر نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی، عاشورہ نہ ہوتا، تو آج کسی نبی کی کوئی محنت باقی نہ ہوتی. اور پھر وارث محمد حبیب اللہ، وہ تو یقیناً وارث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، علی ابن ابی طالب کے وارث بھی حسین ابن علی. اب جب بات یہاں تک پہنچی ہے کہ تمام انبیاء کی وراثت حسین ابن علی کے ساتھ، تمام اوصیاء کی، تمام اولیاء کی، تمام نمائندگان خدا کی، اگر نمائندگی اس وقت کوئی کر رہا تھا تو وہ نواسے پیغمبر تھا. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. کچھ لوگ تو مشورہ دینے آ گئے تھے نا کہ جب ولید نے دربار میں بلایا تھا، کہ جب یزید ملعون کا خط آیا تھا معاویہ کے مرنے کے بعد کہ حسین سے بیعت لو اور یہ نام ان سے بیعت لو، تو کسی نے مشورہ دیا تھا آقا کریم کو کہ چپ کر کے بیعت کر لیں، خاموشی سے آرام کی زندگی گزاریں. لیکن وہ کیا جانے کہ یہ حسین ابن علی کی ذات کی بات نہیں ہے، یہ ایک شخصیت کی بات نہیں ہے، یہ ایک انسان، ایک شخص کی بات نہیں ہے. یہ تو 1,24,000 انبیاء کی نمائندگی ہو رہی ہے یہاں پہ. یہ تو تمام نبیوں کی محنت کا سوال ہے. آج اگر حسین ابن علی بیعت کرتے ہیں تو گویا آدم نے بیعت کر لی، گویا شیس نے بیعت کر لی، گویا ابراہیم و اسماعیل نے بیعت کر لی، گویا تمام انبیاء نے بیعت کر لی. چونکہ تمام انبیاء کی محنتوں کا نچوڑ اب نکلنا تھا. جب کہا گیا کہ آؤ بیعت کریں، نواسے پیغمبر جاتے ہیں ولید کے دربار میں. تو جب اس نے کہا کہ یہ خط آیا، خط دیا گیا، آقا کریم نے وہ خط پڑھا 28 رجب نکلنے سے پہلے. تو یہ مروان وہاں پر موجود تھا. آقا نے کہا کہ بیعت اگر لینا چاہتے ہو تو بند کمرے میں نہیں، تم سوال کرنا جمع غفیر میں، لوگوں کی موجودگی میں، اور میرا جو جواب ہوگا میں تب دوں گا، تاکہ دنیا کو پتا تو چلے کہ سوال کیا اور جواب کیا تھا. خیر ولید یہ بات مان گیا تھا، لیکن مروان نے جو ساتھ بیٹھا تھا اس نے کہا نہیں ایسا نہ کرو، اگر نواسے پیغمبر ابھی نکل گئے پھر تمہارے ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ سننا تھا کہ نواسے پیغمبر کو جلال آیا، کہا یبن الزرقاء اتقتلنی،
ام ہوا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ قتل کرے گا؟ تمہاری جرت کیا ہے؟ اور اس مقام پر پھر جب آواز بلند ہوئی تھی تو بنی ہاشم کے نوجوان اندر آئے تھے. پھر آقا کریم نے یہاں پر تعارف کرایا اپنا کہ تم جس سے بیعت مانگ رہے ہو، جس حسین سے بیعت مانگ رہے ہو، جانتے ہو وہ حسین کون ہے؟ اور جس یزید کی بیعت کے لیے مجھے کہہ رہے ہو، کیا جانتے ہو کہ وہ یزید کون ہے؟ آقا کریم نے اپنا تعارف کرایا. فرمایا انا اہل بیت النبوہ، ہم تو اہل بیت نبوت ہیں، اہل بیت نبی نہیں، اہل بیت نبوت ہے، نبوت ہمارے گھر کی ہے. وہ معدن الرسالہ، رسالت کی کان ہم ہیں. وہ مختلف الملائکہ، ہمارا ہی وہ گھر ہے کہ ملائکہ کی ایک فوج آتی ہے اور ایک جاتی ہے، ہمارے ہی گھر پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تم مجھ سے بیعت کا تقاضا کرتے ہو؟ پھر یزید کا تعارف کرایا، کہا کہ جانتے ہو جس کی بیعت مانگ رہے ہو یہ کون ہے؟ وہو یزید فاسق فاجر شارب للخمر قاتل النفس المحترمہ. یہ جو علل اعلان شراب پیتا ہے، یہ جو فاسق ہے، یہ جو فاجر ہے، یہ جو علل اعلان گناہ کرتا ہے، معلن بالفسق، اس کی بیعت مجھ سے مانگ رہے ہو جو 1,24,000 انبیاء کا نمائندہ ہے. فرمایا مثلی لا یبائی مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. عجیب جملہ ہے. کلام الامام امام الکلام، امام کا جو کلام ہوتا ہے وہ کلام کا امام ہوتا ہے. ایک ایک لفظ میں معرفت کے سمندر ہے. کہا مثلی لا یبائی مثلہ، مجھ جیسا، میں نہیں، مجھ جیسا. لا یبائی مثلہ، اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. اللہ اکبر، کیا گہرائی ہے اس جملے میں. اگر یہ کہتے کہ میں حسین ابن علی اس یزید ابن معاویہ کی بیعت نہیں کرتا تو یہ بھی درست تھا، لیکن آقا کریم نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرتا. آقا نے گویا جملے کو ایسا کھلا رکھا کہ رہتی دنیا تک یہ جملہ استعمال بھی ہوتا رہے اور کام بھی آتا رہے، اور دنیا کو پتہ بھی چلتا رہے کہ حسین بھی ایک شخصیت کا نام نہیں، یزید بھی ایک شخصیت کا نام نہیں، حسین بھی ایک مکتبہ فکر ہے، یزید بھی ایک مکتبہ فکر ہے. حسین جیسے بھی آتے رہیں گے، یزید جیسے بھی آتے رہیں گے. اور آقا کریم نے یہ 60 ہجری میں بتا دیا تھا کہ مثلی لا یبائی مثلہ، مجھ جیسا، جو بھی مجھ جیسا ہوگا راہ حق کا راہی ہوگا، صراط مستقیم پر ہوگا، وہ کبھی فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کرے گا، چاہے وہ آج کا ہو یا 1400 سال بعد کا ہو، چاہے وہ 60 ہجری کا حسین ابن علی ہو یا 1400 سال بعد کا حسین ہی ہو. آقا کریم نے یہ مہر لگا دی تھی اس پر کہ مجھ جیسا، کہ جو 1,24,000 انبیاء کا تتمہ ہے، کبھی اس فاسق و فاجر جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا یہ بات آج بھی، اور اسی لیے تو کہتے ہیں کلو اردن کربلا و کلو یوم عاشورا، ہر زمین کربلا ہے. اسی لیے حسین ابن علی کا نام آج بھی موجود ہے. اسی لیے تو کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. گویا حسین بھی ایک مکتبہ فکر کا نام، ایک نظریے کا نام، اور یزیدیت بھی ایک نظریے کا نام. اور کیا خوب نعرہ ہمیں ہمارے بزرگوں نے دیا ہے. جب آپ مجلسوں میں نعرہ لگاتے ہیں کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، کبھی ان چیزوں پر غور بھی کیا کریں، ان الفاظ کے معانی کو کبھی سوچا کریں، غور و فکر کیا کریں. یہ نعرہ یوں بھی تو ہو سکتا تھا کہ حسین زندہ باد، یزید مردہ باد، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے جو نعرہ ہمیں سکھایا وہ یہ کہ حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد. گویا وہ سکھانا یہ چاہتے تھے کہ ہر زمانے میں حسین کے ماننے والے بھی رہیں گے اور یزید ابن معاویہ کی پیروی کرنے والے بھی رہیں گے، اور اپنے دور کا جو بھی حسینی ہوگا، جو بھی کربلا کا راہی ہوگا، جو بھی حسینیت پر ہوگا،
وہ کبھی یزیدیت کی بیعت نہیں کرے گا۔ حسین بھی زندہ باد ہے، حسینیت بھی زندہ باد ہے، یزید بھی مردہ باد ہے، یزیدیت بھی مردہ باد ہے۔ آج ہیں یا نہیں حسینی؟ پھیلے ہوئے دنیا میں، اور انہی حسینیوں کی بدولت آج تشیع برقرار ہے۔ حسین ابن علی نے تو کربلا میں جو قربانی دے دی تھی، اسلام بچ گیا اور قائم ہو گیا۔ اسلام، وہ کہا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں یہ عرض کروں گا کہ نہیں، اسلام تو زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام تو زندہ ہو گیا، اب اسلام کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سید الشہداء نے وہ عظیم قربانی دی، کہا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ گویا جو بھی حسینی ہوگا وہ کبھی کسی زمانے کے یزید کی بیعت نہیں کرے گا۔ آج ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں کو مانیں اور فلاں کو مانیں اور فلاں کو مانیں اور فلاں کو رضی اللہ کہیں اور فلاں کو رحمت اللہ کہیں اور فلاں کا احترام کریں۔ بھئی یہ فیصلہ تو 1400 سال پہلے ہو چکا، یہ تو 60 ہجری میں ہو گیا، جب نواز پیغمبر نے یہ کہہ دیا تھا کہ مثلی لا یبایع مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، بات ختم ہو گئی۔ اب کیوں میں کہا جاتا ہے کہ فلاں کی بیعت کریں اور فلاں کی یہ کریں اور فلاں کو مانیں اور فلاں کا نہیں؟ جو بھی حسین ابن علی کا پیروکار ہوگا، جس کا تعلق مکتب حسینی سے ہوگا، جو حسینیت پر چلنے والا ہوگا، وہ نہ یزید کو مانے گا اور نہ یزیدیت کو مانے گا۔ یہ بات فقط یزید کی نہیں ہے، یہ بات فقط ایک انسان کی نہیں ہے۔ فقط یزید ہمارا دشمن نہیں ہے، فقط یزید نہیں، اس کی فکر بھی ہماری دشمن ہے، اس کی فکر کے بھی ہم مخالف ہیں۔ یزید کے تو ہم مخالف ہیں، لیکن اس کی فکر کے جو اس کی فکر رکھنے والا ہوگا، جو اس کے راستے پر چلنے والا ہوگا، وہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ ہم ایک شخص کے فقط نہیں، اس کے اور اس کی فکر کے مخالف ہیں، اور یہی حسینیت ہے، یہی حسینیت ہے۔ آقا کریم نے یہ تو کہا تھا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی، فقط اس کی نہیں، اس جیسے کی۔ اب آپ یہ خود فیصلہ کریں کہ کون کون ہے کہ جو یزید جیسا ہے۔ اب یزید کے آپ ایٹریبیوٹس نکال لیں، اس کی خاصیتیں نکال لیں، اس کا کردار نکال لیں، جو اس پر فٹ آتا ہے، ہم ہر اس کے خلاف ہیں۔ ایک یزید میں یہ تھا نا کہ ظالم تھا، اور قائد شہید نے کیا خوب جملہ کہا تھا کہ ہم ہر ظالم کے خلاف ہیں، ہر ظالم کے خلاف ہے، خواہ وہ ہمارا اپنا ہی کیوں نہ ہو، اور ہر مظلوم کے ساتھ ہے، خواہ وہ پرایا ہی کیوں نہ ہو۔ چونکہ ہم فکر کو سامنے رکھتے ہیں، نظریے کو سامنے رکھتے ہیں، اور یہی حسینیت ہے۔ جو بھی یزیدی فکر رکھنے والا ہوگا، ہم ہر اس یزیدی کے سامنے برسر پیکار ہیں، اور ہماری تاریخ گواہ ہے۔ فقط 61 ہجری میں ہم سید الشہداء اپنے جانثاروں اور رفقا کے ساتھ یزید وقت کے سامنے نہیں آئے، بلکہ اس کے بعد ہر زمانے میں حسین ابن علی کے ماننے والے، چاہنے والے، کربلا سے درس لینے والے، کربلا سے درس حریت لینے والے، آج یہ جتنی اسلامی تحریکیں چل رہی ہیں، یہ کہاں سے درس ملا ہے؟ یہ حریت کا جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ یہ آزادی کا جذبہ کہاں سے ملا ہے؟ کربلا کے علاوہ بھلا کوئی اور آپ کے سامنے ایسا مکتب فکر ہے کہ جہاں سے سر دینے کا رواج نکلا ہو، جہاں سے سولیوں پر سروں کے چڑھانے کا رواج نکلا ہو، جہاں پر جان نہیں اللہ کا دین پیارا کیا گیا ہو؟ یہ سب کربلا نے سکھایا ہے۔ کربلا نے جذب حریت سکھایا ہے، کربلا نے خود مختاری سکھائی ہے، کربلا نے عزت سے جینا سکھایا ہے، اور کربلا نے عزت کے ساتھ ہی مرنا سکھایا۔ کیا کہا تھا سید الشہداء نے کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ یزید کے جو ظاہراً سمجھتا تھا کہ وہ کامیاب ہو گیا، تاریخ نے اس کو اتنا پست کر دیا، اتنا ذلیل کر دیا، اتنا رسوا کر دیا کہ نام گالی بن کر رہ گیا۔ جو ظاہراً جیت گئے آج وہ منہ چھپاتے پھر رہے ہیں، اور جو ظاہراً قتل ہو گئے، شہید ہو گئے، آج ان کا نام عقیدت کے ساتھ لیا جاتا ہے، محبت کے ساتھ لیا جاتا ہے، ان کا نام
اسلام کی بقا کا ضامن ہے آج. لہذا آقا کریم نے جو یہ فرمایا کہ وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں، میرا نام حسین سے ہے. اور سید الشہداء نے وہ قربانی دی، اپنا کچھ نہیں بچایا. نانا نے کہہ دیا تھا نا کہ میں حسین سے ہوں، نانا کو بچا لیا، دین بچا لیا اللہ کا، شریعت بچا لی نانا کی، کلمہ بچا لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن اپنا کچھ نہیں بچایا. جو پیارا تھا سب اللہ کی راہ میں قربان کیا. بھلا اولاد سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری ہوتی ہے انسان کو؟ اور اولاد عام آپ کی اور ہماری اولاد کی طرح نہیں. علی اکبر جیسے بیٹے، ہم شکل پیغمبر. روایات میں ملتا ہے کہ جب عباس اور علی اکبر مدینہ کی گلیوں میں چلتے، لوگ گھروں کی چھتوں پر آ جاتے تھے کہ ذرا دیکھیں تو صحیح حسن کیا ہوتا ہے. کہا کہ نانا آپ نے کہا تھا نا وَأَنَا مِنْ حُسَيْن، میں حسین سے ہوں. نانا پھر حسین بھی وعدہ کرتا ہے سب کچھ لٹا دوں گا، اگر اللہ کے دین کو میرے بیٹوں کی ضرورت پڑی دے دوں گا، عباس جیسے بھائی کے بازوؤں کی ضرورت پڑی قربان کر دوں گا، اگر اللہ کا دین اور آپ کی شریعت کو پھر بھی خطرہ ہوا اپنی بہنوں کی چادریں بھی لٹا دوں گا. اور نانا مجھے سکینہ سے بہت محبت ہے، مجھے سکینہ سے بہت پیار ہے، لیکن نانا اگر اللہ کا دین سکینہ کے گوشواروں کے بغیر نہ بچا، میں حسین وعدہ کرتا ہوں اپنی بچی کے گوشوارے بھی قربان کر دوں گا، نہ اللہ کا دین نقصان اٹھائے گا اور نہ نانا آپ پر حرف آئے گا. اللہ اکبر. دنیا حج کر رہی ہے اور جو کعبے کے وارث ہیں ان سے کعبہ چھڑایا جا رہا ہے. کاش کوئی نواسے پیغمبر کے دل سے یہ پوچھتا کسی کے دل پہ کیا گزرتی ہے جب اسے اس کی محبوب ترین چیز سے جدا کیا جاتا ہے. مدینہ چھوڑنا کیا آسان تھا؟ اپنا گھر چھوڑنا کیا آسان تھا؟ جہاں پر ماں کی قبر ہو، آپ سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے جو پردیس میں رہتے ہیں، جن کی ماں کی قبریں دیار غیر میں ہیں، جہاں جن کی ماں کی قبریں، جن کے والدین کی قبریں ہزاروں میل دور ہیں، پردیس میں بیٹھے ہیں، وطن بہت دور ہے. وہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں کی قبر سے دوری کیا ہوتی ہے، باپ کی قبر سے دوری کیا ہوتی ہے، نانا کی قبر سے دوری کیا ہوتی ہے. اسی لیے جب یہ فیصلہ ہو گیا نا کہ حسین ابن علی کو مدینہ چھوڑنا ہے، روایت کہتی ہے کہ آقا رات کو نانا کے مزار پہ آئے. عاشق تھے نا نانا کے، اور نانا بھی بہت عاشق تھے اپنے اس بیٹے کے. اگر مسجد میں چلے جاتے، سجدے میں سوار ہو جاتے، نانا ہٹاتے نہیں، حسین میری پشت پر سوار ہے. کبھی بی بی ام سلمہ سے کہا کہ ام سلمہ حسین کو نہ روکا کرو، حسین کے آنے سے تو مجھے چین ملتا ہے. حسین بھی اپنے نانا کے اتنے ہی عاشق تھے. جب پتہ چل گیا نا کہ اب نانا کا شہر، نانا کا مدینہ، نانا کا مزار اب کل سے پھر نہیں دیکھ سکوں گا، تاریخ کہتی ہے کہ 2 دفعہ نانا کے مزار پہ آئے. ایک دفعہ آئے زیارت کر کے چلے گئے، پھر کافی رات گزرنے کے بعد پھر نانا کے مزار پر آئے، زیارت کی، سلام کیا، حال دل بیان کیا. نانا میرا دل تنگ ہو گیا ہے، نانا مجھ سے مدینہ چھڑایا جا رہا ہے، نانا آپ کی قبر مجھ سے چھڑائی جا رہی ہے، نانا ماں کی قبر مجھ سے چھڑائی جا رہی ہے، نانا مجھے اپنی قبر کے اندر لے لے، نانا اب حسین مزید زندہ نہیں رہنا چاہتا. بہت باتیں کی. تاریخ کہتی ہے کہ یہی باتیں کرتے کرتے میرے آقا کو نیند آ گئی. وہی نانا کی قبر کے ساتھ کچھ دیر کے لیے جو آنکھ لگی، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. یقیناً اپنے نوازے کو ایسے ہی سینے پہ لٹایا ہوگا جیسے کبھی لٹاتے تھے، ایسے ہی رخساروں کو چوما ہوگا جیسے کبھی چومتے تھے.
ایسے ہی اپنے زانوں پہ بٹھایا ہوگا جیسے مسجد کے ممبر پر بٹھا کر کہتے تھے ایھا الناس ھذا حسین فاعرفوہ، یہ حسین ہے پہچانو اسے۔ یقیناً لبوں کا بوسہ لیا ہوگا، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ گردن کے اس حصے کا تو ضرور بوسہ لیا ہوگا کہ جہاں پر خوش گلے پر خنجر چلنا تھا۔ کہا حسین اللہ کا دین نہیں بچتا اگر آپ نہ جاؤ، میری شریعت نہیں بچتی، میری 23 سالہ محنت ضائع ہو جائے گی۔ خدا کی مشیت یہ ہے آپ شہید ہو۔ نانا سے ملاقات کی، ماں کی قبر پر گئے۔ عجیب جملے ہیں روایت کے، نانا کے مزار پر جب آئے تھے تو آقا چل کر آئے تھے۔ مورخین یہ لکھتے ہیں کہ جب ماں کی قبر پر آئے تو حسین دوڑ کر آئے اور کہا یا اماں ھذا حسین فرخک، اے ماں یہ آپ کا فرخ چھوٹے بچے کو کہتے ہیں، یہ آپ کا وہی چھوٹا حسین کہ جس کا ایک بال ٹوٹ جاتا اے مادر گرامی ساری ساری رات اور سارا سارا دن آپ گریا کرتی۔ آج وہی آپ کا لال، وہ چھوٹا حسین، وہ آپ کا بچہ اے ماں آخری ملاقات کے لیے آیا ہے۔ اے ماں کل سے حسین آپ کی زیارت کو نہیں آ سکے گا۔ ماں سے ودا کیا اور پھر ایک تیسری قبر پر آئے۔ خدا آپ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے۔ بھائی بھائیوں کا مان ہوتے ہیں، جن کے بھائی نہیں خدا انہیں بھائی دے، جن کے بھائی ہیں خدا انہیں زندہ و سلامت رکھے۔ بھائی بھائیوں کا فخر ہوتے ہیں۔ اچھے وقت میں اگر بھائی نہ بھی یاد آئے نا، جب مشکل آتی ہے سب سے پہلے بھائی یاد آتے ہیں۔ جب آقا کریم سے مدینہ چھڑایا جا رہا تھا نا، نانا سے ودا کیا، وہ کیفیت نہیں تھی۔ ماں کی قبر پر آئے، وہ کیفیت نہیں تھی۔ روایت کہتی ہے جب اپنے بھائی حسن کی قبر پر میرا امام آیا، کیفیت کچھ اور تھی۔ کہا حسن بھائی آج آپ کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے، اے بھائی حسن کاش آپ ہوتے، آج حسین کو بے یار و مددگار کر دیا گیا، آج حسین کو تنہا کر دیا گیا۔ اے بھائی حسن آج سب سے زیادہ آپ کی کمی محسوس ہو رہی ہے۔ بہت باتیں کی اپنے بھائی کے ساتھ، اب کی زحمت تمام کروں۔ بہت مشکل تھا حسین ابن علی کا نکلنا۔ گھر آئے، کہا گیا عباس قافلہ تیار کرو، اماریاں لائی گئی۔ میں نے زحمت تمام کر دی، مختصر کر دیا میں نے۔ ایک یا دو جملے اور سن لیں، بہت عبادت ہو گئی۔ سوائے غم حسین کی دنیا کے کسی غم میں نہ روئیں۔ اس کی جگر سے پوچھے کہ جو اپنے دیش سے، اپنے وطن سے مسافر بن کر نکل رہا ہو، اس کی جگر پر کیا گزرتی ہے۔ نانا کا شہر ہو، صحابہ سے بھرا ہو، اور نکلتے ہوئے کوئی آ کر یہ نہ کہنے والا ہو کہ حسین رک جاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم موجود ہیں۔ میں سوال کرتا ہوں کہاں تھے وہ صحابہ؟ 1.25 لاکھ صحابہ تھے حضور کے ساتھ حج کرنے والے۔ 11 ہجری میں 1.25 لاکھ صحابہ موجود تھے۔ یہ 50 سال کے بعد کیا انقلاب آ گیا کہ ایک شخص سامنے نہیں آیا حسین رک جاؤ، حسین اپنے نانا کے شہر کو کیوں چھوڑتے ہو، حسین ہم ہیں۔ کوئی تو آ جاتا، کوئی نہیں آیا۔ بیبیوں کو سوار کرایا گیا، قافلہ تیار ہوا۔ زحمت تمام کر رہا ہوں، ختم کر دی مجلس۔ سب تیار ہو گئے۔ جب آقا کو یہ پتا چلا نا کہ ایک مجاہد رہ گیا ہے، سب سوار ہو گئے۔ فہرست میں جتنے نام لکھے تھے سب بیبیاں سوار ہو گئی، سب بچیاں سوار ہو گئی۔ جب حضرت عباس نے بتایا نا کہ آقا ایک مجاہد رہ گیا، کہا عباس کون؟ کہا علی اصغر ابھی سوار نہیں ہوئے۔ روایت کہتی ہے کہ بیبیاں گئیں تاکہ علی اصغر آئے۔ علی اصغر اپنی بہن
सुगरा के पास थे। क्या मोहब्बत होती है बहन और भाई की। बीबी ज़ैनब को भी अपने भाई हुसैन से उतनी मोहब्बत थी। सुगरा को अली असगर से बहुत प्यार था, सारे भाइयों से प्यार था। अली अकबर से क्या कोई कम मोहब्बत थी। लेकिन अली असगर को कुछ दिनों के है, अली असगर हाथों पे उठाया हुआ है, गोद में लिया हुआ है। पहले तो यह दुख था कि बाबा मुझे साथ लेकर नहीं जा रहे। आप अगर घर में आए, बाप घर में आए और कोई खाने की चीज लेकर आए और सब बच्चों को दे और एक बच्चे को न दे, आप क्या तसव्वुर कर सकते हैं उस बच्चे की नफ्सियात पे क्या गुजरेगी। सुगरा के साथ बस कुछ ऐसे ही हुआ। जब सब कुछ सवार करा दिया गया, अली अकबर आ जाओ, फातिमा कुबरा आ जाओ, कासिम आ जाओ, ओनो मोहम्मद आ जाओ, सब कुछ सवार कराया गया। कहा सुगरा तुमने नहीं आना। सुगरा के कल्ब मुकद्दस पर क्या गुजरी होगी कि बाबा पहले तो मुझे छोड़कर जा रहे। अली असगर को गोद में लिया, कहा अली असगर तुम मेरे पास रुक जाओ, मेरे बाबा सारे मेरे भाइयों को लेकर जा रहे हैं। अली असगर मैं मदीने में तन्हा रह गई हूं, भैया तुम रुक जाओ। जो बीबी जाती है, अली असगर अपनी बहन से लिपट चुके हैं। बीबी रुबाब आती है, अली असगर नहीं जाते। एक एक बीबी आती है, बीबी ज़ैनब आती है, अली असगर बहन से जुदा नहीं होते। जब आका को पता चला ना कि अली असगर नहीं आ रहे, जुदा नहीं हो रहे बहन से और देर हो रही है, निकलना है, आका खुद तशरीफ लाते हैं। क्या देखते हैं, सुगरा बैठी है, भाई को गोद में लिया है। जब बाबा को आते देखा ना, खुदा जानता है मैं उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता कि उस बच्ची ने अपने बाप की तरफ देखा होगा या नहीं देखा होगा, और अगर देखा होगा तो बाप के जिगर पर क्या गुजरी होगी और बेटी ने कैसे देखा होगा, मैं उस कैफियत को बयान नहीं कर सकता। क्या सुगरा हमें देर हो रही है, अली असगर को मुझे दो, हमें जाना है। कहा बाबा कासिम को लेकर जा रहे हो, ओनो मोहम्मद जा रहे हैं, अली अकबर जा रहे हैं, बाबा सब तो जा रहे हैं। बाबा अली असगर को मेरे पास रहने दो। अज़ादारों, ये कहना था, आका करीम ने अली असगर के कान के साथ अपने लबों को लगाया, कोई बात की, अली असगर के साथ बात का करना था। अली असगर ने बहन की गोदी को छोड़ा, वो जो अपनी बहन से लिपट चुके थे, वो जो अपनी बहन को छोड़ नहीं रहे थे। आका का कुछ कहना था, अली असगर ने बहन की गोद को छोड़ा, बाबा के हाथों पे आए। अज़ादारों, अली असगर का बहन की गोद को छोड़ना था कि सुगरा तड़प कर रह गई। कहा बाबा जाता है तो ले जा, अली असगर को भी ले जा। बाबा मुझे फकत इतना बता, आपने अली असगर के कान में क्या कहा है कि मेरे भाई ने मेरी गोद को छोड़ दिया। कहा सुगरा मैंने इतना कहा है, अली असगर अगर तू रहना चाहता है तो रह जा, बहन के पास रुकना चाहता है तो रुक जा। अली असगर जहां तेरा ये बूढ़ा बाप इतने तीर तलवारें नेज़े अपने बदन पर लेगा, तेरे हिस्से का तीर अली असगर, वो तीर जो तेरी गर्दन में जिसने छेद करना है, वो तीर हुसैन अपनी गर्दन पे ले लेगा। अज़ादारों, इतना कहना था, अली असगर ने बहन की गोद को छोड़ा। नहीं बाबा ऐसा ना कर, और जिसके अली असगर जैसे सिपाही हो बाबा, जिसके अली असगर जैसे बेटे, बाबा मुझे ले चल। बाबा वो तीर अली असगर अपनी गर्दन पे लेगा। बाबा आपका ये मुजाहिद आप पर अपनी जान को कुर्बान करेगा। अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्यामुन कलबिन यनकलिबून मातमे हुसैन। जाते हैं अपना बाग लुटाने को करबला, सिर्फ शाह के बसाने को करबला, सिर्फ शाह के बसाने को करबला। माँ की
مجھے انصار اور پسر جاتے ہیں سب گھروں کو کٹانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. چلتے تھے مرتضیٰ جو محمد کے ساتھ ساتھ, عباس بھی چلے ہیں برادر کے ساتھ ساتھ. آگے خدا میں شان کٹانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. سغرا لپٹ گئی ہے بھائی کے سینے سے, جاتے ہیں ہم شبیہ پیغمبر مدینے سے. برچھی سے نہ کسی نے بکھانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. سب پھول فاطمہ کے بکھرنے کو جاتے ہیں, قاسم بھی اور آنو محمد بھی جاتے ہیں. دل سے تنوں پہ مرچیاں کھانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. شہزادیاں چلی ہے جو نازوں سے تھی پلی, یثرب سے آج زینب کلثوم بھی چلی. بھائی کا غم میں ساتھ نبھانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. انگلی پکڑ کے بابا کے وہ آ گئی قریب, جاتی ہے اب سکینہ بھی ہمراہ شاہدی. رخ پر تماچ شمر کے کھانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. لپٹا کے یوں کلیجے سے معصوم سی کلی, اصغر کو لے کے بانو ناشاد بھی چلی. تیر ستم سے پیاس بجھانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. صرف سے شاہ نکلے بسانے کو کربلا. مولا بلائے جلد ہمیں انتظار ہے, سلمان مضطرب ہے بہت دل فگار ہے. حیدر بھی بے قرار ہے جانے کو
کربلا صرف سے شاہ نکلے بسانے کربلا صرف سے شاہ نکلے بسانے کربلا صرف سے شاہ نکلے